بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کے کردار کے جو نمایاں اوصاف تھے ان پر ہم نے تبصرہ کیا تھا، جن میں انفاق فی سبیل اللہ ایک ان کا نمایاں وصف تھا ان کے کردار کا، ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ ایسے ہی خدمت خلق، مذہبی زندگی، عبادت و ریاضت، مہمان نوازی اور لباس و غذا اور ذریعہ معاش وغیرہ، یہ ان کی زندگی کے نمایاں اوصاف تھے، ان کے بارے میں بھی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کریں گے۔ تو ان کے حالات زندگی میں نام و نسب کو دیکھیں گے، ان کی ابتدائی زندگی کے احوال پر بحث کریں گے، اور ان کے قبول اسلام پر گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے ان کے نام و نسب پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو تھا وہ عمر تھا، یعنی ان کا جو اصلی نام وہ عمر تھا، اور کنیت ان کی ابو حفص تھی، اور فاروق ان کا لقب تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب تھا اور والدہ کا نام ختمہ تھا۔ اور آپ کے سلسلہ نسب کے حوالے سے مولانا معین الدین ندوی صاحب نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں لکھا ہے کہ سلسلہ نسب ان کا کچھ یوں ہے کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رواح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک۔ تو اس میں جو دوسرے بھائی ہیں مرہ کے، عدی کے جو دوسرے بھائی تھے مرہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کا سلسلہ نسب 6ٹھی پشت میں جا کر ملتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب جو ہے وہ 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے جا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو ددھیالی خاندان تھا وہ بہت ہی زیادہ معزز تھا۔ آپ کا خاندان جو تھا وہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہایت ہی ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی جو تھے وہ عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور ایسے ہی قریش کو کسی قبیلہ کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش ہوتا تھا تو سفیر بن کر یہی جایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں منصب جو تھے وہ عدی کے خاندان میں سلسلہ در سلسلہ چلے آ رہے تھے، نسل در نسل چلے آ رہے تھے، یعنی یہ دو منصب ثالث مقرر ہونا، اور دوسرا جو ہے دوسرے قبائل کے ساتھ تعلقات بنانا، تعلقات یا ملکی معاملات کی پیش رفت ہوتی تھی تو وہ ان کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ننیالی خاندان جو تھا وہ بھی نہایت معزز خاندان تھا۔ آپ کی جو والدہ تھی ختمہ، پیچھے ہم ان کا نام پڑھ چکے ہیں، وہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلہ سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ تو اب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ابتدائی زندگی کے متعلق ندوی صاحب کی رائے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے، اور ایام طفولیت کے حالات پردہ اخفاء میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی، خطابت، اس جیسے اوصاف میں انہوں نے مہارت پیدا کی۔ خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو اس طریقے سے ان کی جو ابتدائی زندگی کے احوال ہیں وہ پردہ اخفاء میں ہیں، وہ ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔
ہاں البتہ جب وہ سن رشد میں پہنچے تو ان کے جو اوصاف تھے یا جن مشغلوں میں وہ مشغول ہوئے تھے ان کے بارے میں ندوی صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ وہ ان اوصاف کے حامل تھے یا یہ مہارتیں انہوں نے سیکھ لی تھیں یا اپنے اندر پیدا کر لی تھیں۔ پھر جب آپ تعلیم و تعلم سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے، اور عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو معاش کا زیادہ تر ذریعہ تھا وہ تجارت پر مبنی تھا، یعنی زیادہ لوگ تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے بھی یہی مشغلہ اختیار کر لیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے دور دور ممالک کے سفر بھی کیے، اور ان اسفار سے آپ کو بڑے تجربے اور بڑے فوائد حاصل ہوئے تھے۔ ان اوصاف کو ہی مد نظر رکھ کے کہ آپ کے اندر ان اسفار کی وجہ سے خودداری آ گئی تھی، بلند حوصلگی آ گئی تھی، تجربہ کاری آ گئی تھی، ایسی معاملہ فہمی، معاملہ کو سلجھانا، یہ سارے اوصاف آپ کے اندر پیدا ہو چکے تھے، تو ان اوصاف کی بنا پر ہی قریش نے آپ کو سفارت کا منصب جو ہے وہ دے دیا تھا، آپ کو سفارت کے منصب پر فائز کر دیا تھا۔ تو قبائل میں جب بھی کوئی پیچیدگی ہو جاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربہ سے اس عقدہ کو حل کیا کرتے تھے۔ چونکہ ان اسفار کی وجہ سے آپ کے اندر معاملہ فہمی اور معاملہ کو سلجھانے کی ایک صلاحیت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے آپ کو ہی ہمیشہ بھیجا جاتا تھا اور سفارت کا جو منصب ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو ایسے ہی جب آپ کی عمر 27 سال ہوئی تو اس وقت 27ویں سال جو ہے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو چونکہ یہ آواز جو تھی یہ آپ کے لیے بہت ہی نامانوس تھی، تو اس لیے سخت برہم ہو جایا کرتے تھے۔ جب بھی کہیں سنتے تھے یا کسی کی نسبت بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے تھے اور اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل یہ اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر خوب ظلم و ستم ڈھائے اور اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز، ایک باندی تھی جس کا نام تھا بسینہ، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے، اور بسینہ کے سوا اور جس پر بھی ان کا زور چلتا تھا، ان کا قابو چلتا تھا، تو اس کو زدوں کو کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، اس کو بھی مارتے تھے اور سخت ظلم و ستم ڈھاتے تھے، چونکہ یہ آپ کے لیے آواز نامانوس تھی، کبھی آپ نے سنی بھی نہیں تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیا، تو اسلام کا نشہ تو ایسا نشہ ہے جس کو چڑھ جاتا ہے پھر اترنے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے کچھ حالات ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف راغب کیسے ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا تھا۔ تو قریش کے دو لوگ تھے جو اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، جن میں ایک ابو جہل اور دوسرا حضرت عمر۔ یہی دو لوگ تھے جو اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصوصیات کو ہی سامنے رکھ کر ان دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب، کہ یا اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، یعنی اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام کا واقعہ ہے وہ بڑا تفصیلی ہے، اور مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو ایک مشہور واقعہ جس کا ندوی صاحب نے ذکر کیا ہے اور جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا ارادہ لے کر نکلے، اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ تو راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے،
ان کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی، یعنی حضرت عمر کے کان میں آواز پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کے جسم جو تھا وہ لہو لعان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ تو ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک خاص اثر کیا، اور اپنی بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور جب غصہ کچھ کم ہوا تو فرمانے لگے کہ مجھے بھی سناؤ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے کچھ اجزاء سامنے لا کر رکھے اور ان کی تلاوت کی، جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مزید زیادہ جو ہے وہ پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، یعنی جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا اور کوہ صفا کے نیچے واقع تھا، وہاں پر پناہ گزین تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کا کچھ واقعہ یوں ہے کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور تلوار انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے تو صحابہ بھی ڈر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، اور صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی برا ارادہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر یہ کوئی برا ارادہ لے کر آئے گا تو اس کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا، اور اگر کوئی نیک ارادہ لے کر آ رہا ہے تو پھر خوش آمدید، بڑی اچھی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی جو پرجلال آواز تھی، اس آواز نے ان کے دل کو کپکپا کے رکھ دیا، اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ عرض کی ایمان لانے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس زور سے نعرہ لگایا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور اب مسلمانوں کو ایک سہارا مل گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے ایک بہت بڑے جو دشمن تھے وہ اسلام کے خدمتگار بن گئے، اور اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کی ہے، جس میں ہم نے ان کے نام و نسب کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ ان کا نام، ان کا لقب، ان کی کنیت کیا ہے۔ ایسے ہی ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور ندوی صاحب کی رائے کے مطابق ہم نے پڑھا ہے کہ جی ان کی ابتدائی زندگی کے جو حالات ہیں وہ پردہ اخفاء میں ہیں، البتہ ان کی جو شباب کے عالم کے کچھ واقعات ہم نے ذکر کیے تھے۔ ایسے ہی قبول اسلام کا پورا واقعہ تفصیلات کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں۔ تو اسی طریقے سے اگلے سبق نمبر 10 میں انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر گفتگو کریں گے کہ ان کا کردار کس طریقے کا تھا۔ تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔